السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال، ایک خوبصورت حدیث، جب کوئی آدمی مرتا ہے، رشتہ دار جنازے مصروف ہوتے ہیں، کفن دیا جاتا ہے، حدیث ہے لیکن یہ ان لوگوں نے بہت زیادہ لمبی کر دی، کہیں کمی ہے تو کہیں پیشی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے کر کے چلو، بد میت کہتی ہے کہ میری ہلاکت مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ پھر جب دفن کیا جاتا ہے تو سوال و جواب ہوتے ہیں، نیک کو سکون اور آرام ہوتا ہے اور بد کو سزا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، میری سگی بہن اس کی بیٹی اور بیٹی کے شوہر کے ساتھ عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہوں، کیا بھانجی کا شوہر محرم میں شامل ہے؟ وہ غیر محرم ہے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن عورتوں کو لکوریا آتا ہے ان کے لیے وضو کے کیا احکام ہیں؟ بار بار کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے، بار بار کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے تو کیا کرے؟ وہ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے کہ شلوار خراب نہ ہو۔ باقی اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، تو کوئی کپڑا یا اس طرح کی چیز استعمال کر لے کہ شلوار خراب نہ ہو، کپڑا تبدیل کر لیا کرے یا دھو لیا کرے اور وضو بنا کر نماز پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر پر نماز پڑھنا، قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ جو قبر ہٹ کر ہو، سائڈ پر ہو، اس پہ جنازہ پڑھنا درست ہے۔ تو جنازے کی نماز کے اندر نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جب قبروں سے ہٹ کر ہو، بیچوں بیچ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق؟ نماز ایک علیحدہ چیز ہے، حج عمرہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک نماز کی بات ہے، مرد عورت کی نماز میں، مرد عورت اور ہجرہ، ان تینوں کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیوبندی بریلویوں نے خواہ مخواہ یہ فرق بنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ان کے اندر جہالت ہے۔ نمبر 2، حدیث پڑھنا ان بد نصیبوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ نمبر 3، حدیث پر عمل کرنا ان بد نصیبوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ اور نمبر 4، یہ مقلد جاہل ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو ان کو ان کے بڑوں نے بتا دیا، پڑھا دیا، بس یہ لکیر کے فقیر ہیں اور کچھ بھی ان کے پلے نہیں۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم میں سجدے کی حالت میں کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع کیا۔ اب یہ دیوبندی عورتیں سارا یہی کام کرتی ہیں کہ سجدے کے اندر جب جاتی ہیں تو کتے کی طرح زمین پر بازو بچھا لیتی ہیں، بلکہ مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہفتہ پہلے میں نے ایک دیوبندی صاحب کو سنتے پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ مسجد کا امام تھا۔ جب سجدے میں گیا تو دونوں طرف بازو زمین پر پوری طرح بچھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہی رحم فرمائے جی۔ مرد عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اب اس جہالت میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں اس کا کسی بھی صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، حج اور عمرے کے اندر تلبیہ کہنے میں اور صحیح میں دوڑ لگانے میں یہ شریعت نے فرق کیا ہے، اور وہ دلائل سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے آپ کا، میری نند بولتی ہیں کہ تم نماز مردوں کی طرح پڑھتی ہو، چمٹ کے پڑھا کرو۔ آپ اپنی نند کو بولو کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتے کی طرح زمین سے چمٹ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم فرمایا کہ نماز کے اندر نمازی اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ تو اس بہن سے کہو کہ اپنا نماز نبوی لے لے، یا آپ اس کو دے دیں دارالسلام سے، تو اس کے کہو کہ خود اپنی نماز ٹھیک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نماز والا جواب سن کر میری نند بولتی ہیں کہ اتنا مت تو اٹھو، مرد کی طرح اچھا نہیں لگتا، تھوڑا کم اٹھو، آپ بتائیں۔ نند بہن کو جواب یہ ہے، میری بہن جس طرح نبی پاک نے پڑھی ہے اسی طرح ہی آپ کو بھی نماز پڑھنی ہوگی نا۔
آپ غیر مردوں کے سامنے تو اس طرح نہیں کر رہی نا، ٹھیک ہے جی، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں کیا برا لگنا؟ نماز پڑھتے ہوئے مرد ہو یا عورت ہو، ایک تو آپ کے بازو زمین پر بچھے ہوئے نہ ہوں، ایک بات۔ دوسری یہ جو ران ہے، ران پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ستلیں ران پیٹ سے ملی ہوئی نہ ہو، تو عورت مرد ہجڑا آگے کو ہو کر سجدہ کریں گے۔ عورتیں سجدہ کرتی ہیں جیسے مینڈک کے اوپر ٹرک پھر گیا ہو، تو اس طرح سجدہ نہیں کرنا، پوری طرح اٹھ کر کے سجدہ کرنا ہے، بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں اور رانے پیٹ سے جدا ہوں۔ جب بازو زمین سے اٹھے ہوں گے نا تو بازو کونی دونوں زمین سے اوپر کو ہوں گی، پوری طرح اوپر اٹھا کر رکھنے بازو اور کونیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پورا سلام کرنا ہے۔ ورحمۃ اللہ، فجر کی نماز رہ گئی تھی اور آنکھ کھلی، طلوع کے وقت چھوڑ دیں، جب سورج پوری طرح طلوع ہو جائے تو پھر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنت کی چابی، جی درست ہے پوسٹ آپ کی۔